الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ نے ان گنت مرتبہ اس کو پڑھا بھی ہوگا، اس کو سنا بھی ہوگا، اس کا ترجمہ بھی آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا، اس کے مفہوم سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ آج جو میں عرض کروں گا اسی آیت کے متعلق، اس میں ایک نقطہ ایسا ہوگا جو مجھے میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر دوستوں کی سماعتوں سے پہلے نہیں گزرا ہوگا، اور اس نقطے سے انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے، اس میں مزید مضبوطی پیدا ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ترجمہ ہے جو ہم ان گنت مرتبہ پڑھ اور سن چکے ہیں۔ اس پر ذرا لفظوں پر غور کیجیے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے محبوب انہیں کہیے کہ میری اتباع کرو۔ عام طور پر تقاضا یہ ہوتا ہے، کوئی کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو سامنے والا کہتے ہیں میری محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بات بھی مانا کرو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع بھی کیا کرو۔ یہ عام ضابطہ ہے، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عام ضابطے سے ہٹ کر بات کی کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کرنے کا تو اللہ نے یہ نہیں کہا پھر میری اتباع کرو، تو مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبوب اتباع یہ آپ کی کرے۔ یہ عام ضابطے سے ہٹ کر اللہ نے حکم دیا حضور کے لیے، محبوب یہ لوگ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، لوگ دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، جب کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر دلیل دی جاتی ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ مردود ہوتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، نہیں مانا جاتا۔ دعویٰ کر دیا یا اللہ تو اس سے محبت کرتے ہیں، دلیل لو۔ یا اللہ محبت تو حصی چیز نہیں، محسوس نہیں کی جاتی، یہ کیفیت کا نام ہے، کیسے دلیل دیں؟ دلیل کیا چیز ہو سکتی ہے جو ہم پیش کریں؟ فرمایا فاتبعونی، محبوب دلیل کا طریقہ بھی آپ ان کو سکھا دیجئے۔ یہ آپ کی اتباع کرنا شروع کر دیں تو آپ کی اتباع کرنا یہی دلیل ہوگا کہ یہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی صرف اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنی اتباع کو، اپنی اطاعت کو حضور کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول، من شرطیہ ہے، من شرطیہ ہے۔ جب شرط ہوتی ہے تو اس کی ایک جزا ہوتی ہے، شرط پر انعام ہوتا ہے۔ جب شرط پائی جائے تو پھر جزا پائی جاتی ہے، شرط نہ ہو تو جزا نہیں پائی جاتی۔ اگر باپ کہے کہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں سائیکل لے کر دوں گا، یہ انعام دوں گا، اب انعام مشروط ہو گیا کامیابی کے ساتھ۔ جو ٹارگٹ دیا تھا ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو انعام ملے گا، وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا تو کوئی انعام نہیں۔
اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اپنی اطاعت کو میں مشروط کر رہا ہوں اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ۔ من یطیع الرسول، من شرطیہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، فقد قد سے پہلے جو فا ہے یہ جزائیہ ہوتا ہے، اس جو من شرطیہ ہے اس کی جزا۔ اگر پہلی بات پائی جائے گی من یطیع الرسول، یہ شرط پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو مشروط کیا اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ، کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ بندہ تہجد اٹھ کر پڑھتا ہے تو یہ میرا بڑا اطاعت گزار ہے، یہ نمازیں پانچوں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بڑا اطاعت گزار ہے، یہ میرے گھر کا طواف آ کر کرتا ہے تو یہ میرا اطاعت گزار ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو مشروط کیا اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ، کہ میں اس کی نمازیں نہیں دیکھوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا کتنا ذکر کرتا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے، میں دیکھوں گا میرے محبوب سے محبت کتنی کرتا ہے، میرے محبوب کا ذکر کتنا کرتا ہے، میرے محبوب کی اطاعت کتنی کرتا ہے۔ اگر میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، میرے محبوب سے عشق کرتا ہے، میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو میں کہوں گا بس کافی ہو گیا، میری اطاعت ہو گئی، میری اطاعت ہو گئی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اب اس کا ایک اور زاویے سے دیکھیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محب، اسے کہتے ہیں محب، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں محبوب۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، تم محب بنتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہو تو تمہیں پتہ ہے کسی کو محبوب بنانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ محب بننا مشکل ہوتا ہے، محبوب بننا آسان ہوتا ہے۔ محبوب تقاضے کرتا ہے، محبوب ناز کرتا ہے، اور محب کو ناز اٹھانے پڑتے ہیں۔ محبوب مطالبہ کرتا ہے اور محب کو محبوب کا مطالبہ پورا کرنا پڑتا ہے، چاہے محبت حقیقی ہو یا مجازی ہو، عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو، دونوں میں یہ ضابطہ مشترک ہے۔ جو عشق کرنے والا ہے، جیسے عشق کیا جاتا ہے، معشوق ناز کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے، مطالبے کرتا ہے کہ میرا یہ ناز اٹھاؤ، میری یہ بات ہے یہ مانو، اور جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو محبوب بناتے ہو، اللہ کے محب بنتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اللہ کو جب محبوب بنا لیا تو اللہ تو پھر جو بات کہے گا وہ بات ماننی پڑے گی۔ نہیں مانو گے تو محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، دکھاوا ہے، محبت نہیں، جھوٹا دعویٰ کر دے۔ اگر دعویٰ سچا ہے، واقعی محبت ہے، اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہو، تو پھر اللہ کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللہ۔ کام تو مشکل تھا، کام مشکل تھا محب بننا، مگر اللہ تعالیٰ نے نسبتاً آسان کر دیا۔ فرمایا تم مجھے محبوب بناتے ہو تو پھر میرے محبوب کو بھی محبوب بناؤ۔ مجھے محبوب بناتے ہو تو صرف مجھے محبوب بنانے سے کام نہیں چلے گا، میرے محبوب کو محبوب بنانا پڑے گا۔ میرے محبوب کے بھی محب بن جاؤ تو میں کہوں گا ہاں اب یہ میرے محب ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ وہی منظر پیش ہو رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ آتش برزخ
लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। जहन्नम पैदा तो अल्लाह ने कर दी, मगर जिस जिस के बारे में हुजूर फरमाते जाएंगे या अल्लाह ये भी मेरा है, उससे जहन्नम बुझती जाएगी, वो जन्नत में चला जाएगा। जिस जिस की तरफ हुजूर का इशारा होता जाएगा वो जन्नत में जाएगा, उससे जहन्नम की आग बुझती जाएगी। तमाशा तो देखो कि आतिश बरज़ख लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हज़रात ग्रामी, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, यहाँ तक जब पहुँच गए, जिसने इन तकाज़ों को पूरा कर लिया, बात मैं मुख्तसर करने लगा हूँ, ये बड़ी तफसीली बात है, इसमें भी और बहुत सारी बातें थी, चलो थोड़ा सा आपको इशारा करता जाता हूँ। हुजूर से मोहब्बत करनी है, हुजूर की इत्तिबा करनी है। मोहब्बत करने के लिए दलील क्या है? कहते हैं जनाब हुजूर से मोहब्बत करते हो, क्या दलील है? मोहब्बत के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती, इश्क के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती, अदब के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती। अदब, मोहब्बत, इश्क बज़ाते खुद एक दलील है। मोहब्बत दलील है अदब करने की, इश्क दलील है अदब करने की। जैसे मोहब्बत है, जैसे इश्क है, अब उसका अदब करना है तो अदब करने के लिए किसी मज़ीद दलील की ज़रूरत नहीं कि कितना अदब किया जाए, किस हद तक किया जाए। आप सुलह हुदैबिया के मौका पर जो मामलात पेश आए थे उन पर एक नज़र दौड़ा लें, देख लें। किसी सहाबी ने वहाँ पूछा था या हुजूर का हुक्म था कि जब मैं लआब दहन फेंकूं तो ज़मीन तक नहीं जानी चाहिए, किसी न किसी के हाथ पे जाने चाहिए। फिर सहाबा की मुस्तैदी, उनकी चाको चौबंद होशियारी या पूरी तवज्जो से हुजूर की तरफ मुतवज्जे होना। लआब दहन फेंकना 1 सेकंड का काम है, आदमी लआब दहन फेंके 1 सेकंड से पहले जमीन पर गिर जाती है, मगर वहां पर एक मरतबा भी ऐसा ना हुआ कि हुजूर लआब दहन फेंके और वो जमीन तक चली जाए। और ये कोई ऐसा अमल नहीं, कहीं नहीं लिखा कि लआब दहन फेंकने से पहले हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि सहाबा मैं लआब दहन फेंकने लगा हूं, तैयार हो जाओ। एक कुदरती अमल है, फितरी अमल है, जब फेंकने की जरूरत हुई तो फेंकी, किसी न किसी सहाबी के हाथ पे गिरी। इसका मतलब ये है कि सहाबा पहले से मुस्तैद बैठे थे, पहले से तैयार बैठे थे कि जब भी जिस वक्त भी हुजूर अपना लआब दहन फेंके तो वो हमारे हाथ पे आना चाहिए। उनकी निगाहें बददुआ के मुखड़े पर थी, लगी हुई थी कि कब हमारे आका, किस वक्त हमारे आका अपना लआब दहन फेंके। हम सारे यहाँ पर 2 घंटे से तकरीबन टाइम हो गया, अक्सर दोस्तों को बैठे हैं, 2 घंटों से हम में से किसी ने लआब दहन नहीं फेंका अभी तक। ये फितरी अमल पता नहीं कब किस टाइम फेंका जाए, हर वक्त कौन फेंकता है? हो सकता है सारे दिन में 2 मरतबा फेंकने की जरूरत महसूस हो, तो जो अमल बार बार भी नहीं होता, पता नहीं कब फेंके, अभी फेंके या 1 घंटे बाद फेंके, तो सहाबा मुस्तैद बैठे हैं कि हुजूर फेंके तो हमारे हाथ पर आए। जिसके हाथ पे आ गया उसने चेहरे पर मल लिया, जिसको नहीं मिला उसने उसके हाथ पर अपनी हथेलियां रगड़ी और अपने चेहरे पर मल लिया। इस वाक़िया से पहले किस हदीस में कहाँ हुजूर ने हुक्म दिया था कि मेरे सहाबा मेरे लआब दहन को हाथों पे लेना, अपने चेहरों पर मलना, इससे तुम्हें बरकत होगी? किस हदीस में कहा था? कहीं जिक्र नहीं था। सहाबा को हुजूर से मोहब्बत थी, हुजूर से इश्क था, इसलिए उनको इस अंदाज में हुजूर का अदब करने के लिए किसी दलील की जरूरत ही नहीं थी। हुजूर से जो उनको मोहब्बत थी, इश्क थी, या मोहब्बत और इश्क बजाते खुद दलील था कि जिस अंदाज में चाहे हुजूर का अदब करें। हुजूर बाल मुबारक दर्शवा रहे हैं तो वो जमा कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में सिलवा कर रखते हैं और कहते हैं कि मुझे जिस जंग में फतह होती है इस बाल मुबारक की बरकत से होती है। तब हुजूर ने हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद, ये मेरा बाल मुबारक है, इसको अपनी टोपी में सिलवा लेना, इसकी बरकत से तुम्हें फतह मिलेगी।
جیسے محبت ہوتی ہے، جیسے عشق ہوتا ہے، ان کا ادب کرنے کے لیے کس انداز میں ادب کیا جائے، کس حد تک ادب کیا جائے، کسی دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ محبت اور عشق بذات خود دلیل ہے، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب یہ شرط پائی گئی، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کو اپنا محبوب بناؤ گے، تو محبوب کی اللہ کے محبوب جو ہے ان کو بھی محبوب بنانا پڑے گا۔ جس بندے نے صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے اس چیز کو اچیو کر لیا، اللہ سے محبت کر لی، اور اللہ سے محبت کا جو دعویٰ تھا اس کی دلیل کے طور پر حضور کی کامل اطاعت کر لی، حضور سے عشق کر لیا، حضور سے محبت کر لی، اپنے جان مال اولاد کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بس بات ختم۔ جو آگے انعام ملنے والا ہے، یحببکم اللہ، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب محبت کرے گا تو اب یہاں پر چیزیں الٹ گئی۔ پہلے بندہ محب تھا، اللہ محبوب تھا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا جب وہ چیزیں اچیو کر لو گے۔ جب وہ چیزیں اچیو کر لیں، اب اللہ بن گیا محب، بندہ بن گیا محبوب۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، گویا کہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اب بندہ ناز اٹھائے گا، بندہ مطالبہ کر، ہم کہتے ہیں نا فلاں بزرگ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں کبھی اللہ رد نہیں کرتا، وہ یہ چیزیں اچیو کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا چکا ہوتا ہے، پھر وہ بندہ جیسے کہتے ہیں اللہ ویسے کرتا چلا جاتا ہے۔ محب اور محبوب میں یہی ایک تعلق ہوتا ہے، محبوب مطالبہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اور محب اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے۔ جب پہلی چیزیں اچیو ہو گئیں، اللہ نے بندے کو محبوب بنا لیا، اللہ خود محب بن گیا، الٹ گئے۔ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کر کے، تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو پھر میں جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود اس کے ہاتھوں میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو سننے کی طاقت ہے، بندہ اس کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کی جو طاقت ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ اس کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ اور میں دیکھتے ہیں تو دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے فاصلے، دیواریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب بندہ یہ چیزیں اچیو کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن لیتا ہے، تو اللہ اپنی ان ساری صفات کا بندے کو مظہر بنا دیتا ہے۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو وہ پھر خطبہ دیتے ہوئے بھی اعلان کرتے ہیں، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔